اب آئیے ذرا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز کا خالق ہے، بات واضح ہو گئی ہے؟ حضرات سب چل رہے ہیں میرے ساتھ؟ اللہ واجب الوجود ہے. تو اب 3 صفات، کچھ نہ ہو تو اللہ ان 3 صفات ہم ثابت کر سکتے ہیں. اب تک ہے نا سب لوگ میرے ساتھ؟ کوئی کنفیوژن نہیں؟ اب آئیں ذرا غور کیجیے گا. دیکھیں اللہ خالق ہے. کیسے خالق ہے؟ کوئی مخلوق ہے تو خالق ہے نا. اگر مخلوق نہ ہو تو خالق کو سمجھ سکتے ہیں؟ بالکل مخلوق ہی نہیں ہے. جب کوئی مخلوق نہیں تھی تو اس وقت ہم نہیں کہہ سکتے وہ خالق ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم سمجھ نہیں سکتے. توجہ کیجیے گا. دوسرا، کوئی مرزوق ہے تو وہ رازق ہے نا. لیکن 3 ایسی صفات ہیں کہ کوئی نہ ہو، کچھ نہ ہو، تب بھی اللہ حی بھی ہے، علیم بھی ہے، قدیر بھی ہے. کچھ نہ ہو، حیات ہمیشہ سے تھی، اس کے لیے ہمیشہ ہے، اس کے لیے. علیم ہر چیز کا علم رکھتا تھا، کوئی چیز ہو نہ ہو وہ علم رکھتا ہے، یہ ہوگی یہ نہیں ہوگی. اور قدرت رکھتا ہے، ہر چیز پہ قادر ہے. پتہ نہیں میں سمجھا پایا یا نہیں. باقی جتنی صفات ہیں، اب آئیے ذرا 3 طرح کی صفات ہیں. ہم نے 4 توحید مانی ہے اہل بیت کے ماننے والوں میں: توحید ذاتی، توحید صفاتی، توحید افعالی اور توحید عبادی. اگر یہ چاروں سمجھا دوں آج تو میں اپنے آپ کو کامیاب سمجھوں گا. توحید ذاتی، توحید صفاتی اور توحید افعالی اور توحید عبادی. ذات، اللہ کی ذات. ذات یہ اردو والی ذات نہیں ہے، ذات پات. توجہ مجھ میں کی. ذات عربی کی ذات ہے. یہ ذات سے مراد یعنی وجود. سب کی توجہ ہے؟ اللہ کا وجود ایک ہے. ہم ایک وجود کے قائل ہیں. اللہ ذاتاً ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے. اسے کہتے ہیں توحید ذاتی. امیر المؤمنین فرماتے ہیں کہ قرآن کے اندر اللہ کی ذات سے متعلق آیات نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ کوئی بھی اللہ کی ذات کو نہیں سمجھ سکتا. توجہ کیجیے گا. مولا فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں کہ اگر تم اللہ کی ذات سے متعلق سوچو گے تو غرق ہو جاؤ گے. یہ ایسا سمندر ہے جس سے باہر کوئی نہیں نکل سکتا. ذات سے متعلق مت سوچنا کیسا ہے اللہ کا. کیسا، یہ لفظ کیسا، کیفیت، یہ اللہ نے بنائی ہے. اللہ کیفیت سے بالا تر ہے. توحید ذاتی، توحید مارکیٹ میں پانی لگا ہوا. ایک منٹ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. توحید صفاتی، توحید افعالی اور توحید عبادی. چلیں باہر. اب غور کیجیے، سب کی توجہ ہے میرے ساتھ. توحید ذاتی یعنی اللہ اپنی ذات میں ایک ہے. اس کی ذات وحدہ لا شریک ہے. سب کی توجہ میرے ساتھ رہے. وحدہ لا شریک ہے یعنی اللہ اپنی ذات میں اس کے نہ اجزاء ہیں، نہ یہ کہہ سکتے ہیں اللہ اس طرف والا ادھر والا. نہیں، اس کے اجزاء نہیں ہیں، وہ مادہ نہیں ہے. اس نے کہا وہ اللطیف الخبیر. وہ اللہ لطیف ہے. لطیف اسے کہتے ہیں جو 5 سینسز سے، حواس 5 سے خارج ہو. نہ چکھنے میں آئے، نہ چھونے میں آئے، نہ دیکھنے میں آئے، نہ سونگھنے میں آئے، نہ محسوس کرنے میں آئے. جو ان حواس سے خارج ہو وہی خدا ہے. توجہ کیجیے گا، سب کی توجہ ہو. کہا کیوں؟ کیونکہ دیکھنا انسان کو جہت میں لے آتا ہے، ڈائریکشن میں لے آتا ہے. جہت سمجھتے ہیں نا؟ 6 جہات ہیں: اوپر، نیچے، دائیں، بائیں، آگے اور پیچھے. بس 6 جہات ہیں، 6 ڈائریکشنز ہیں. اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو دیکھتے ہیں جس جہت میں، بس وہیں پہ ہوتا ہے، دوسری طرف نہیں ہوتا. آپ لوگ میرے سامنے ہیں. اب میں پیچھے نہیں بتا سکتا. ابھی تو مجھے پتا ہے کہ پوسٹر ہے، لیکن میں پیچھے نہیں دیکھ سکتا. ٹھیک ہے؟ اگر آپ یہاں ہیں تو وہاں نہیں ہے، اور اگر وہاں ہیں تو یہاں نہیں ہے.
دائیں طرف ہیں تو بائیں طرف نہیں ہے، اور اگر بائیں طرف ہیں تو پھر دائیں طرف نہیں ہے. جو جہت میں ہو وہ اس جہت میں محدود ہوتا ہے، اللہ لا محدود ہے. تو زمان اور مکان کا محتاج نہیں ہے، زمان و مکان اس نے بنائے ہیں، جسے انگریزی میں کہتے ہیں ٹائم اینڈ اسپیس. زمان اور مکان، مکان ایک جگہ میں ہے، زمان ایک ٹائم میں ہے. اللہ نہ وقت کے اندر ہے نہ جگہ کے اندر ہے، جگہ سے اور وقت سے باہر ہے. اس لیے اللہ نظر نہیں آ سکتا، دکھائی نہیں دے گا. آواز بھی ایک جہت سے آتی ہے، چکھا بھی انسان کے سامنے جاتا ہے وہ تو واضح ہے، سونگا بھی اور محسوس کرنا بھی. تو اللہ ہے لطیف، وہو اللطیف الخبیر، اللہ لطیف ہے، تو اللہ کو چھوا نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے. اور کبھی کوئی ایسا لحظہ نہیں آتا جہاں اللہ نہ ہو، اس لیے حی ہے، وہو الحی القیوم. وہ حی ہے، قیوم ہے، ہمیشہ حیات اسی کے لیے تھی، اسی کے لیے ہے. وہ محیی ہے، حیات دینے والا ہے. بات واضح ہو رہی ہے سب لوگوں کے لیے؟ اب آئیے حضرات، تو توحید ذاتی، اللہ کی ذات کیسی ہے کوئی نہیں جانتا. اور ائمہ علیہ السلام نے کہا کہ خبردار، اللہ کی ذات سے متعلق مت سوچنا وہ کیسا ہے، کیسا لگے گا. ایک بچے سے پوچھا، مسلمان بچے سے برطانیہ میں، ڈرا یور گاڈ، اپنے خدا کی تصویر بناؤ. تو ایک عیسائی بچے نے حضرت عیسیٰ کو بنایا، ہندو نے کسی کوئی مجسمہ بنا دیا. مسلمان سے پوچھا تو اس نے ایک بچے نے سرکل بنایا، ایک دائرہ بنا دیا. تو اس ثانی نے پوچھا، ایک چھوٹا سا بچہ تھا 4 سال کا، یہ کیا تم نے بنایا؟ کہا ہمارا خدا ہر جگہ موجود ہے. تو میں نے بتایا کہ پوری کائنات سے جو بالا تر ہے وہ ہمارا خدا ہے، کیونکہ وہ ایک جگہ محدود نہیں ہے. اللہ محدود نہیں ہے. اب معصوم سے پوچھا کہ اگر اللہ آسمان پہ نہیں بیٹھا ہوا، کیونکہ بہت سے مسلمان مانتے ہیں کہ آسمان پہ بیٹھا ہے، تو پھر ہم ہاتھ کیوں بلند کرتے ہیں دعا کے دوران، اور اشارہ جب کرتے ہیں تو بلندی کی طرف؟ کہا نہ، خدا آسمان پہ نہیں بیٹھا ہوا، ہم بلندی کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ وہ پستی سے دور ہے. اس کے لیے پستی اور ذلت نہیں ہے، وہ بلند ہے، عز و جل ہے، وہ عز و جل. اس لیے ہم ہاتھوں کو بلند کر کے اس کی عظمت کا اقرار کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے ہم اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں. اگر معصومین نہ سمجھاتے تو توحید سمجھ میں نہیں آ سکتی تھی. تو اب دیکھیے جنہوں نے سمجھایا. آئیں ذرا، میں ایک ایسے نوجوان سے ملا، کرس مورٹیمر، انگریز تھا، سفید انگریز، گورا، مسلمان ہوا، شیعہ ہوا، اور اس کو پتہ چلا کہ میں اس کتاب توحید کا ترجمہ کر رہا ہوں. تو اس نے کہا کہ میں کتاب آپ سے حاصل کر سکتا ہوں؟ میں نے کہا ہاں. سب سے زیادہ میری کتاب اس ایک آدمی نے خریدی، 60 70 شاید 100 نسخے سے زیادہ اس نے خریدی. میں نے کہا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہر ہفتے آتے ہیں 10 15 20 کتابیں لے جاتے ہیں مجھ سے. کہنے لگا جب میں مسلمان ہوا تھا نا تازہ، اس کے بعد میں شیعہ ہو گیا، تو میں مجلسوں میں آتا تھا، پوچھتا تھا کیا ہو رہا ہے، تو سب لوگ کہتے تھے یہ محمد و آل محمد کا تذکرہ ہو رہا ہے، ان کے فضائل ہو رہے ہیں، انہی کے مصائب، ہمیشہ آل محمد کا تذکرہ. تو میں سوچتا تھا یہ انہی کا ہمیشہ تذکرہ کیوں کرتے ہیں؟ اور میں کہتا تھا شیعہ اہل بیت کا زیادہ تذکرہ کرتے ہیں. کہا یہاں تک کہ پھر میں پڑھنے کے لیے شام چلا گیا، عربی سیکھنے کے لیے گیا. تو مجھے کسی نے کہا عربی سیکھ رہے ہو، یہ کتاب توحید ہے، اس کو پڑھو. کہا جب میں نے پڑھنا شروع کی تو پھر میں نے اس کتاب کو پڑھنے کے بعد، جو صرف ائمہ کے اقوال ہیں خدا سے متعلق، اس کتاب کو پڑھنے کے بعد کہا، پہلے کہتا تھا، کتاب کے پڑھنے سے پہلے کہتا تھا کہ شیعہ اہل بیت کا تذکرہ زیادہ کرتے ہیں. اس کتاب کے پڑھنے کے بعد کہا کہ شیعہ اہل بیت کا تذکرہ کرتے ہی نہیں ہیں. کیوں؟ کہ جیسا 1400 سال پہلے انہوں نے توحید کو بیان کیا ہے، آج بھی کوئی بیان نہیں کر سکتا. کہ کسی سائنسدان کو کہا کہ تمہیں ریسرچ کی ڈگری دیں گے، 5 سال میں پی ایچ ڈی ملتی ہے. کہ ایک صفحہ ایسے لکھ کے لے آؤ جو علی نے خطبہ دیا ہے. کہ سوچ کے بھی نہیں لکھ سکتا جو علی نے ایسے ہی کہہ دیا. کہ توحید انہوں نے سمجھائی ہے. کہ جب میں وہ توحید، کتاب توحید پڑھتا تھا تو میں روتا تھا کہ یہ توحید ہے، اے کاش مجھے پہلے ملی ہوتی کتاب. تو وہ کہتا تھا جس کو میں مسلمان کرنا چاہتا ہوں فوراً جا کے اہل بیت کا فرمان دے دیتا ہوں کہ کتاب پڑھو. وہ جب پڑھتے ہیں تو ضرور ہل جاتے ہیں کہ انہوں نے توحید یہ سمجھائی ہے. تو عزیزان گرامی، اہل بیت علیہ السلام نے کہا توحید ذاتی، اللہ کی ساری صفات اس کی ذات کا جز ہیں. صفاتہ عین و ذات ہی، اس کی ساری صفات اس کی ذات کا حصہ ہیں. یہ سارے مسلمانوں کا نظریہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نہیں، اللہ کی ہر صفات الگ ہے. ہمارے معصومین نے کہا کہ اگر اللہ کی صفات کو الگ الگ مانیں تو یہ سب خدا ہیں، کیونکہ علیم ہے مستقل، قدیر ہے مستقل، حی ہے مستقل، سمیع ہے مستقل، بصیر. اللہ کی ساری صفات اس کی ذات کا حصہ ہیں. عزیزان گرامی، وہ افراد جو اس کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں
کیونکہ وہ اللہ کو اپنی طرح سوچتے ہیں. وہ کہتے ہیں اگر میں خوش ہوں تو غمناک نہیں ہو سکتا, اگر غمگین ہوں تو خوش نہیں ہو سکتا, اگر دلیر ہوں تو بزدل نہیں ہو سکتا, بزدل ہوں تو دلیر نہیں ہو سکتا, اگر کسی پہ راضی ہوں تو ناراض نہیں ہو سکتا, ناراض ہوں تو راضی نہیں ہو سکتا. نہیں سمجھا پایا کہ اللہ اتنی مخلوقات ہیں, اس سے راضی بیٹھا ہے اور وہ جو صدام تھا اس سے ناراض ہے, تو ایک ہی وقت میں دو کیفیتیں کیسے ہو سکتی ہیں؟ تو پھر راضی ہونے والا اللہ الگ ہے, ناراض ہونے والا الگ ہے. معصومین نے کہا اپنی طرح مت سوچنا نہیں تو مشرک ہو جاؤ گے. اس کی ساری صفات اس کی ذات کا حصہ ہے. بات واضح ہو رہی ہے جانے گرامی؟ تو کہا اپنی طرح سے مت سوچو, جو ظالم ہے وہ عادل نہیں ہو سکتا, اللہ سبحانہ وتعالیٰ عادل ہے. تو اب وہ اس کی توحید صفاتی کے قائل ہیں, ہم اس میں بھی توحید کے قائل ہیں. اس کی ساری صفات اس کی ذات کا حصہ ہے. افعالی, اللہ اپنے افعال میں کسی کا محتاج نہیں ہے, کسی فعل میں, کسی کرنے میں. اور وہ کہتے ہیں اللہ نے اتنے فرشتے بنائے ہیں, یہ سارے کے سارے فرشتے مختلف کام کرتے ہیں. بہت سے لوگ پتہ نہیں خدا سے نہیں ڈرتے ہیں, خوف نہیں رکھتے, اور بہت سے دشمن امام زمانہ کا دشمن خوف رکھتے ہیں اور تشیع کو احساس نہیں ہے امام کی جلالت کا, عظمت کا. توجہ کیجیے گا. اب سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے, معاذ اللہ استغفر اللہ تعالیٰ, ذہن میں بھی نہیں آنا چاہیے, لیکن میں پیش کر رہا ہوں کہ بہت سے مسلمان اعتراض کرتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے کہ آدمی اتنا طاقتور ہو, ابن بیچارے یعنی اتنے طاقتور تھے, خیبر کا دور کھا. یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, یہ تو ہم یہاں پہ پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ خیبر کا دور اکھاڑ لیا, مرحبا پہ جھاڑ دیا, ہارے سنتر کو مار دیا. یہ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. جن کے خادم اتنے بڑے بڑے فرشتے ہیں کہ اگر چاہیں تو چاند کو اٹھا کے زمین پہ مار دیں. یہ فرشتے اتنے اتنے بڑے وجود رکھتے ہیں کہ مولا فرماتے ہیں کہ یہ پوری زمین ایک گیند کی طرح ملک الموت کے ہاتھ میں آ جائے گی. اس کے تمہاری طرح کے ہاتھ نہیں, اتنے ہاتھ ہیں جس کی چاہے ہاتھوں سے اپنی ارواح نکال لیتا. کہ وہ ہمارا خادم ہے. اب لوگ پتہ نہیں اپنی طرح سے سوچنے لگتے ہیں, تو اس کا مطلب ہے وہ سارے کے سارے فرشتوں کو اللہ کو پتہ نہیں کیا سمجھ رکھا ہے, ہر چیز کے منکر ہو جاتے ہیں. کہ یہ سارے فرشتے نہ بھی ہوں تو اللہ محتاج, یہ سارے فرشتے اس کی مخلوق ہیں. پتہ نہیں بات واضح ہو رہی ہے؟ عزیزان گرامی, اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان فرشتوں کا محتاج نہیں ہے. اللہ نے عالم کو عالم اسباب بنایا ہے, ان فرشتوں کو معمور کر دیا. اگر وہ فرشتے معمور نہ بھی ہوں تو اس کا ارادہ کن فیکون ہے. چھٹے امام فرماتے ہیں کن فیکون بھی تمہارے سمجھانے کے لیے کہا ہے. وہ لفظ کن کہتا نہیں ہے, صرف ارادہ کرتا ہے, چیز ہو جاتی ہے. عزیزان گرامی, ہم توحید ذاتی, توحید صفاتی اور توحید افعالی, اور چوتھی توحید جو صرف اہل بیت کے ماننے والے کہتے ہیں وہ ہے توحید عبادی. عبادت میں ہم صرف توحید کے قائل ہیں. کیوں ہم کو کہتے ہیں صرف یہ توحید عبادی, عبادت سے؟ کیونکہ بہت سے مسلمان ہم لوگوں کو مشرک کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ اہل بیت کی عبادت کرتے ہیں. ہم اہل بیت کی عبادت نہیں کرتے, ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں. تو اسی لیے ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہم توحید عبادی کے قائل ہیں. اب ذرا غور کیجیے گا عزیزان گرامی, تھوڑی توجہ ہے. آیت اللہ خوئی کا مشہور معروف واقعہ ہے, جو مولانا اسحاق, ابھی ان کا انتقال ہو گیا, فیصل آباد کے تھے, دیوبندی مدرسے کے پرنسپل تھے مولانا اسحاق. یوٹیوب پہ ان کی بہت کلپس چلے ہیں. ابھی انتقال ہو گیا ان کا 2 سال پہلے. تو انہوں نے کہا کہ جب میں نے آیت اللہ خوئی کی تفسیر پڑھی نا, البیان, سورہ توحید کی تفسیر, سورہ الحمد کی تفسیر لکھی ہے, پوری کتاب اتنی ضخیم آیت اللہ خوئی نے لکھی ہے سورہ فاتحہ کی تفسیر پہ. تو کہ اس تفسیر کو پڑھنے کے بعد مجھے پتہ چلا کہ سورہ فاتحہ ہے کیا. کیا اس کے آخر میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا تھا, تو اس کے بعد پتہ چلا کہ شیعوں کی توحید تو ان کے پاس ہے, ہمیں سمجھ میں ہی نہیں آیا. خدا, وہ کہتے ہیں کیا لکھا واقعہ. وہ کہتے ہیں کہ جی آیت اللہ خوئی گئے حج پہ. جب حج پہ, ابھی نہیں بڑھاپے میں نہیں, یعنی اس وقت بھی بوڑھے ہی تھے آیت اللہ خوئی, 90 سال سے اوپر سے جب ان کا انتقال ہوا, 93 سال کے تھے. جب تقریباً 65 سال کے تھے, حج پہ گئے, سجدگاہ رکھ کے نماز پڑھ رہے تھے, تو ایک متوع نے آ کے سجدگاہ اٹھا لی. انہوں نے نماز مکمل کی, کہا بھئی میری سجدگاہ. وہ آیا, کہنے لگا بھئی آپ عربی جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں, میں نجف فیشن میں پڑھاتا ہوں, میرا نام سید ابوالقاسم خوئی ہے, امامہ بقبہ پہن رکھا تھا. کہا آپ عربی بھی جانتے ہیں؟ کہا ہاں. کہا بھئی تم نے سجدگاہ اٹھائی؟ کہا. انہوں نے آیت پڑھی کہ بغیر کسی کی اجازت کے مال نہیں اٹھانا چاہیے. کہا بھئی تم, کہنے لگے آپ آیات بھی سنا رہے ہیں؟ کہا آیات بھی سنا رہے ہیں, عالم دین بھی ہیں, عربی بھی جانتے ہیں, پھر یہ آپ شرک کیوں کر رہے ہیں؟ سجدگاہ سامنے رکھ کے بت پرستی کر رہے ہیں آپ, ایک بت رکھا ہوا اپنے سامنے. انہوں نے کہا تم عربی جانتے ہو؟ انہوں نے کہا میں متوع ہوں, حافظ قرآن ہوں. انہوں نے کہا اچھا میں تمہارے ساتھ بیٹھ کے اگر بات کروں سنو گے؟ کہا بالکل سنائیں. تو آقا خوئی کہتے ہیں میں نے اسے کہا کہ دیکھ, میں اس سجدگاہ پہ اللہ کو سجدہ کر رہا ہوں. صرف ایک لفظ بدلا. انہوں نے کہا اس سجدگاہ کو سجدہ نہیں کر رہا,
اس سجدگاہ پہ اللہ کو سجدہ کر رہا ہوں. کہ اگر اس کو سجدہ کرتا تو بت پرست ہوتا, لیکن میں اللہ کو سجدہ کر رہا ہوں, اس پہ سجدہ کر رہا ہوں. جب میرا سجدہ اللہ کو تو مشرک کیسے ہوں؟ تو اس متوع نے کہا کہ ایک لفظ بدل کے آپ نے پوری بحث ہی بدل دی. بحث شروع ہو گئی, اب وقت نہیں ہے. انہوں نے توحید کو پیش کیا, انہوں نے کہا کہ نہیں, اللہ کو عبادت, اللہ کی عبادت ہے, اللہ کو سجدہ کر رہا ہوں, اس پہ سجدہ کر رہا ہوں. کیوں کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہر چیز اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے کہ میرے لیے سجدہ جب ہو تو اس میں پھر دنیا نہ آئے. تو ہر اس چیز پہ ہو جو زمین ہو یا زمین سے اگنے والی ہر وہ چیز جو نہ کھائی جاتی ہو نہ پہنی جاتی ہو, کیونکہ کھانا اور پہننا دنیا ہے اور اللہ کی عبادت دنیا سے باہر ہے. کھانا اور پہننا نہ ہو. تو اس نے کہا کہ مجھے تو پتہ نہیں تھا شیعہ ایسے ہوتے ہیں, ہم لوگ تو گالیاں بھی دیتے ہیں, لعنت کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ تشیع ہے. کہا میری اس سے بحث ہوئی, وہ اس کے بعد کہنے لگا کہ بھی ہمارے تو متوع میں سے کسی کو بھی نہیں پتہ. 64 کی بات ہے. کہا کہ میں نے اس سے ہر روز بحث کی. اس نے کہا کہ میں آپ کو خط لکھوں گا اور میں اپنے علاقے میں واپس جا کے سب کو بتاؤں گا کہ شیعوں کا عقیدہ کیا ہے. مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ کا عقیدہ یہ ہے. آیت اللہ خوئی کہتے ہیں میں واپس آ گیا, اس کو اپنا پتہ بھی دیا, کچھ کتابیں دیں, لیکن وہ بیچارہ اس کے بعد غائب ہو گیا. اس کو بیچارے کو کہیں غائب کر دیا گیا. اس نے بیچارے نے جا کے تبلیغ کی, تقریر کی, اس کے بعد پھر اس کو غائب کر دیا. مجھے نہیں پتہ کس نے غائب کیا. تو بہرحال اب حکومت اب ہیں توحید عبادی کے قائل. حضرات اب سب تک واضح ہے, کیونکہ اب 4 دن کے اندر مجھے توحید کو پیش کرنا تھا اور یہ سارے کے سارا اصول دین, فروع دین, اور پھر آگے اہل بیت علیہ السلام سے متعلق مطالب پیش کرنے. آج یہ توحید. اب آئیں ذرا عدل پہ تھوڑا سا پیش کر. ابھی کوئی سوال ہو توحید سے متعلق؟ اچھا چلیں, میں کچھ صفات پیش کرنا چاہ رہا تھا کیونکہ میں نے صرف ابھی وجود ثابت کیا ہے, صفات ثابت نہیں کیے ہیں. اچھا, صفات اللہ کی ساری صفات اس کی ذات کا حصہ ہیں. ہمارے بہت سے مسلمان بھائی کہتے ہیں کہ ہر صفت الگ ہے, علم الگ ہے, قدرت الگ ہے, حیات الگ ہے, سمیع الگ ہے, بصیر. ہم کہتے ہیں کہ جتنے تم مان رہے ہو صفات یہ سب خدا بن جاتے ہیں. تو اللہ کی ساری صفات اس کی ذات کا جز ہیں, اس کی ذات کا حصہ ہیں. اور کی جگہ ذات, یہ پانی ہے, میں اس میں اگر نمک ڈالوں اور پھر مکس کر دوں, نمک کہاں جائے گا؟ حل ہو جائے گا. اسے عربی میں کہتے ہیں حل ہو جانا, اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا, حلول کر جائے گا. اللہ کسی چیز میں حلول نہیں کرتا. عیسائی کہتے ہیں کہ اللہ حضرت عیسیٰ میں حلول کر گیا, ان میں ڈیزالو ہو گیا. اس کو کہتے ہیں ڈیزالو ہونا. اللہ حلول نہیں کرتا. توجہ ہے؟ تھوڑا سا غور کیجیے گا. شاہ صاحب کے سوال کی وجہ سے میں اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کر رہا ہوں. صفات اللہ کی ہم اس میں توحید کے قائل ہیں. اللہ کسی میں حلول نہیں کرتا. نمک میں نے جب مکس کیا نا, اب مجھے کوئی آدمی کہے میرا نمک واپس کر دیں, میں دے سکتا ہوں اسے؟ کیوں؟ کیونکہ وہ حل ہو گیا پانی کے اندر. اب اس کو الگ نہیں کیا جا سکتا سوائے ایک پروسیس کے ذریعے سے کہ پھر وہ پانی کو خشک کیا جائے, شاید نمک تھوڑا سا. اب اگر وہ بچ گیا تو ٹھیک ہے, وہ نمک آ جائے گا, وہ اللہ پھر حل ہو گیا. وہ کہتے ہیں کہ اللہ جس میں چاہے حل ہو جائے. ہم کہتے ہیں نا, حلول اللہ کی صفات میں سے نہیں ہے. عزیزان گرامی, سوال سب غور کیجیے گا. نمک نمکین ہے, اور یہ پانی جس میں نمک ڈال دیا جائے یہ بھی نمکین ہے. میں نے ابھی نمک ڈالا, پھر اس کے بعد پانی نمکین ہو گیا. یہ پانی نمک کی وجہ سے نمکین ہے. وہ اللہ پانی کا کوئی ذائقہ نہیں تھا, میں نے نمک ڈالا, مکس کر دیا, نمکین ہو گیا. لیکن نمک کس کی وجہ سے نمکین ہے؟ اپنی وجہ سے. نمک ذاتن نمکین ہے, ذاتن, اپنی وجہ سے. اسے کہتے ہیں عربی میں ذاتن. پتہ نہیں ہے یا نہیں. اگر میں مکھن اٹھا لوں اور وہ اپنے ہاتھ پہ مل لوں, کوئی کریم لے لوں, تو میرا ہاتھ چکنا ہو جائے گا. یہ چکنائی جو ہاتھ پہ آئی ہے نا, وہ اس بٹر کی وجہ سے, اس چکنائی کی وجہ سے ہے. چکنائی کیوں چکنی ہے؟ اپنی وجہ سے, اس کی اپنی. وہ ذاتن نمکین تھا, باقی چیزیں نمک کی وجہ سے نمکین ہے. کھانا نمک کی وجہ سے نمکین ہے, پانی نمک کی وجہ سے نمکین, لیکن نمک اپنی وجہ سے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذاتن ساری صفات رکھتا ہے, علم, قدرت, حیات, باقی سب کے اندر اللہ نے دیے ہیں. تو ہم کہتے ہیں ہم توحید صفاتی قائل ہیں. اللہ کے پاس کہیں سے آئی نہیں ہے, اس کی ذات کا حصہ ہے. واضح ہو گئی اب سب چیز. یہ بڑی علمی ساری بحثیں ہیں جس کو میں جتنا ہو سکتا ہے آسان کر کے پیش کر رہا ہوں. پھر بھی نہ سمجھا پاؤں تو مجھے معاف کیجیے گا. ٹھیک ہے جی. افعالی اللہ اپنے تمام افعال کے اندر ایک ہے, محتاج نہیں ہے. موت کے لیے, کسی کو موت دینے کے لیے جناب حضرت ملک الموت کا محتاج نہیں ہے. وحی بھیجنے کے لیے جناب جبرائیل کا محتاج نہیں ہے. اسرافیل کا محتاج نہیں, کسی کا محتاج نہیں ہے. اللہ غیر محتاج ہے. اور وہ کہاں سے لیتے ہیں؟ جب آئے نا یہ سارے بت پرست آئے مکے والے, انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ اتنے ہمارے خدا کسی کو نہیں مانتے,
اگر ہم سے پوچھیں نا حبل کیسا ہے تو میں بتا دوں گا اتنے اس کے بڑے بڑے دانت ہیں، اتنا بڑا ہے یہ، لات منات حبل عزا اتنے خدا ہیں ہمارے، کوئی بھی پوچھیں گے تو ہم بتا سکتے ہیں، تو آپ اپنا خدا بتائیں کیسا ہے؟ تو اللہ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرے حبیب یہ سورہ سنا دیں، قل هو اللہ احد۔ اس کے شروع میں اسی لیے قل ہے، جبکہ کہنا چاہیے تو هو اللہ احد، کہا نہیں، ہر جگہ پہ سوال کا جواب قرآن میں آیا ہے تو وہ قل سے شروع ہوتا ہے، اسی لیے 132 قل ہیں۔ تو انہوں نے سوال کیا کیسا ہے وہ خدا؟ تو کہا قل هو اللہ احد، هو اللہ، جبکہ کہنا چاہیے تھا اللہ احد، یعنی وہ اللہ جس سے متعلق سوال کر رہے ہو وہ هو اللہ احد، واحد بھی ہے احد بھی ہے۔ واحد آپ میں سے ہر آدمی واحد ہے، لیکن ویسا نہیں جیسا خدا ہے، توجہ کیجئے گا، واحد یعنی جس جیسے اور کوئی نہ ہو، ہر آدمی ایک ہی ہے نا، اللہ واحد ہے، لیکن ہم میں سے کوئی احد نہیں ہے۔ احد اسے کہتے ہیں جیسے یہ میرے ہاتھ ہیں، سر ہے، ٹانگیں ہیں، جسم ہے، یہ احد میں نہیں ہوتا، جس میں کوئی تقسیم نہ ہو وہ احد ہے۔ اللہ قل هو اللہ احد، اللہ الصمد، اللہ صمد ہے یعنی بے نیاز ہے، جو کسی کا محتاج نہ ہو، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ نے کہا بس سورہ میری توحید ذاتی کو سمجھنا ہو تو سورہ توحید پڑھ لو، ٹھیک ہے، بات واضح ہو گئی۔ توحید ذاتی، توحید صفاتی، توحید افعالی اور عبادی۔ عبادت میں ہم صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہم غیر اللہ کی عبادت نہیں کرتے، ہم وسیلے کے قائل ہیں، عبادت کے قائل، ہم اہل بیت علیہ السلام کی عبادت نہیں کرتے بلکہ ان کے ہم وسیلے کے قائل ہیں۔ کس طرح سے وسیلے قائل ہیں؟ کہ اللہ کی طرف سے بھی ہم تک پہنچنے کا وہ وسیلہ ہے، پتہ نہیں یہ سمجھ میں نہیں آتا بہت سے لوگوں کو، بہت سے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا، وہ کہتے ہیں نہیں اللہ خود نہ، اللہ نے عالم اسباب بنایا۔ توجہ کیجیے گا جانے کرام میں سخت جملہ کہنے والا ہوں، اللہ کہہ رہا ہے کہ قرآن بھی اگر میں بھیجتا، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اس قرآن کو بھی پہاڑوں پہ نازل کرتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ پہاڑ میں طاقت نہیں ہے قرآن کو لینے کی، قلب محمد مصطفیٰ میں ہے۔ تو فیض دینے کے لیے اللہ نے وسیلے دیے ہیں، اور پھر یہاں سے جب جانا ہو تو وہاں کے لیے بھی وسیلے کی ضرورت ہے۔ پتہ نہیں ہمیں سمجھ میں آیا یا نہیں۔ تو اب یہ ہے توحید صفاتی، ذاتی، افعالی اور عبادی۔ بات واضح ہو گئی ہے؟